وہ مہمان تشریف لا چکے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے، جن کی زیارت کرنے کے لیے، جن کی گفتگو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میں بلا تاخیر بغیر کسی اضافی الفاظ کے، بغیر کسی اضافی گفتگو کے میں دعوت دیتا ہوں محمد عبدالوارث صاحب، جو سابقہ کرسچن تھے، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے تقریباً 800 کے لگ بھگ عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو کو۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب مولانا محمد عبدالوارث صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کی جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، میں تو یہاں بچوں سے ملنے آیا تھا، اپنے بچوں سے۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے اپنوں کی طرح یاد کرتے ہیں، تو میں بھی پھر ان کو اپنے بچوں کی طرح ملنے کے لیے آتا ہوں۔ اور حکم یہ ملا کہ آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو میرے لیے بھی نافع ہو اور آپ احباب کے لیے بھی نافع ہو۔ ویسے تو سچی بات ہے کہ مجھے حیا آ رہی ہے کہ علماء کرام یہاں مجلس میں موجود ہیں اور میں جو ہے وہ گفتگو کروں۔ بہرحال یہ لب کشائی ایک جرت ہے، اللہ تعالیٰ اس جرت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور اس میں جو گستاخی کا پہلو ہے وہ بھی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ایک بڑی عظیم آیت نازل کی، وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بتایا کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین کامل، اکمل، مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی کمی کجی، کوئی رکھنا باقی نہیں ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ آیت، غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسی نے کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوئی ہوتی یہودیوں نے تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ تم تو عید مناتے، ہماری آج عید ہے، بلکہ دو عیدیں ہیں۔ یوم عرفہ کا دن بھی تھا غالباً، اور جمعۃ المبارک بھی تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کامل اکمل دین نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ مسلمانوں اگر تمہارے پاس یہ ہوگی، اور ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس دین کے سوا اگر میرے پاس کوئی دین لے کے آؤ گے تو تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دین حنیف ہے، یہ وہ دین مبین ہے کہ اگر تم یہ لے کے میرے پاس حاضر ہوگے تو پھر ہی اللہ سبحانہ و تم سے راضی ہوگا، پھر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا وہ دین تم سے قبول کرے گا جس کو میں نے کامل، اکمل اور مکمل کر دیا۔ یہ نعمت میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ جو دین کے تقاضے ہیں، جو مسلمان کے تقاضے ہیں، جو تقاضہ اسلام ہے ہم سے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس دین کے، اس ایمان کے، اس نعمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا علم کا حصول بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اگر میں اپنے ماضی میں ہوتا، اگر میں عیسائی ہوتا تو مجھے اس کی قطعاً کوئی فہم و فراست نہ ہوتی کہ میرے بزرگ نیچے بیٹھے ہیں تو میں بھی نیچے بیٹھتا۔ یہ دین اسلام ہے جس نے ہمیں علم کے بعد، فہم و فراست کے بعد، غور و فکر کے بعد اس نے بتایا کہ یہ علم کے بعد تمہیں تمہارے بڑوں کی قدر کس طرح ہوگی، تمہیں تمہارے بوڑھوں کی قدر کس طرح ہوگی، تمہارے جوانوں کی قدر کس طرح ہوگی، تمہارے بچوں کی قدر کس طرح ہوگی۔ تو اس کا ایک تقاضا، جو دین اسلام کا ایک تقاضا جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ویسے تو الحمدللہ ہم بنیادی تعلیمات سے سارے ہی آشنا ہیں، ہم بنیادی تعلیمات حاصل بھی کرتے ہیں، بنیادی تعلیمات کے حصول کے لیے جو ہے وہ سفر بھی کرتے ہیں، مدارس میں بھی جاتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو بہرحال بگاڑ موجود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ملت حصول علم کی بے کنی نہیں کرتی یا حوصلہ شکنی نہیں کرتی، بلکہ حوصلہ افزائی ہی کرتی ہے۔ لیکن دین اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جو نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اس کو فرض کے درجے تک جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم، کہ تعلیم ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ علوم و فنون میں پھر ایک درجے ہیں، پھر تخصص ہے، لیکن بنیادی تعلیمات جس میں انسان کا بنیادی جو اس کی جو ضروریات ہے، جو زندگی کے مراحل ہیں، جو زندگی کی ضروریات ہیں، وہ احسن طریقے سے وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا علم حاصل کرے کہ جو اس کو ایک اچھا مسلمان بننے میں معاون ثابت ہو سکے۔ لہذا ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں بتایا کہ طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے، بلکہ پھر اس کی فضیلت بھی بتائی۔ امام قرطبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ قل رب زدنی علما، اگر اس سے کوئی افضل چیز ہوتی، کوئی مال و متاع ہوتا، کوئی اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت والی چیز ہوتی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیتے کہ اے نبی آپ فلاں چیز کے بارے میں دعا کیجئے کہ آپ کے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دین اسلام کے نزدیک علم کی اتنی اہمیت ہے کہ کہا کہ قل رب زدنی علما، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ یہ ایسی چیز ہے۔ اور پھر اس کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ علم کے راستے دراصل جنت کے راستے ہیں۔ جب تم علم حاصل کرتے ہو تو اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری تمہارے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو یا زمین کے اوپر ہو، یہاں تک کہ پانی کے جو مچھلیاں ہیں یا اس میں رہنے والے جو جانور ہیں وہ بھی تمہارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو طالب علم ہے، یعنی کہ علم کی فرضیت ہی نہیں اسلام نے بتائی بلکہ پھر اس کے فضائل بھی بتائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے علم والا آنکھ والا ہے اور بغیر علم کے بغیر آنکھ والا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ صرف طالب علم کا کام نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان طالب علم ہونا چاہیے۔ اور اس کی کوئی عمر بھی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی عمر بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ علم اصل میں دکھاتا کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمیں آنکھیں فراہم کرتا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ ایک کسی بزرگ نے لکھا ہوا تھا اپنے مدرسے کے باہر کہ یہاں پہ علم والوں کو علم سکھایا جاتا ہے۔ تو دو صاحب علم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے، بورڈ پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ علم والوں کو علم سکھایا جاتا ہے۔
غالباً مثنوی میں یہ واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ جا چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ علم والوں کو کیا علم سکھایا جا رہا ہے. تو کہا کہ حضرت کچھ پوچھنے آئے ہیں. یہ باہر بورڈ پڑھ کے بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ ممکن ہے کہ میری دلیل آپ کو میری بات کی وضاحت نہ کر سکے، لہٰذا چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ سامنے ایک ڈھانچہ سا ہے، یہ کس چیز کا؟ انہوں نے کہا درخت ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ یہ درخت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے. درخت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے، اس کے اوپر پتے ہوتے ہیں، پھل پھول لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ علم نہیں ہے. دراصل علم یہ ہے کہ جس کا ختمی نتیجہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمکنار کر دے. اصل میں علم یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس نے اس کو چھوٹے سے بیج سے زمین سے پھاڑ کر اس کو ایک تناور درخت بنا دیا. اس کڑوے تنے سے، اس کے کڑوے پتوں سے، اس کی کڑوی ڈہنیوں سے میٹھے پھل نکلتے ہیں، اور وہ سارا کرنے کی قدرت میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو کہا کہ یہ تو معلومات تھیں کہ یہ درخت ہے. دراصل کسی بھی چیز کی معلومات کا ختمی نتیجہ جو کہ علم کہلاتا ہے، وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمکنار کر دیتا ہے. اور پھر ہوتا کیا؟ جب فرد، جب معاشرہ، جب ملت، قوم اور امت جب علوم و فنون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب وہ سرفراز ہوتی ہیں، تو پھر ان کو خود شناسی کا جو ایک فن ہے وہ میسر آتا ہے. آج آپ دیکھیں، ہم بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ہم بڑی بڑی سڑکیں بنا رہے ہیں، ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، لیکن غافل کس چیز سے ہیں؟ خود سے. اپنا پتہ ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب تم دنیا کی دوڑ دھوپ میں، آیت کا مفہوم ہے کہ جب تم دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگ جاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے نفسوں سے بھی غافل کر دیں گے. جب تم اللہ کو بلا دو گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے اپنے آپ سے غافل کر دیں گے. آج دیکھیے سب کچھ ہے، اگر کوئی شناسائی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ سے ہی شناسا نہیں ہے. اور اقبال اس کو کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ علم سکھاتا ہے. جب ان کو خود شناسی حاصل ہو جاتی ہے کہ میں کون ہوں، پھر اس کی آیات انفسہ جو ہے، اس کے اندر کی جو اعضاء ہیں، اس کے اندر کے احساسات، جذبات، کیفیات، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اپنی سماعت کو دیکھتا ہے، گویائی کو دیکھتا ہے، بصارت کو دیکھتا ہے، فہم و فراست کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو، اس کا تو خالق بھی ہے، اس کو تو کسی نے تخلیق بھی کیا ہے. یہ احساسات، جذبات، کیفیات ایسے ہی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سمجھ میں آتے ہیں یا پتہ چلتا ہے، یا اللہ کا عرفان اس وقت جو ہے وہ انسان کے اوپر اجاگر ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں دراصل وہ نہیں ہے، اصل تو وہ ہے جو میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، مالک، رازق جو چاہتا ہے. یعنی کہ جب انسان کو علم کے بعد خود شناسی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کا سفر جاری ہوتا ہے خدا شناسی کی طرف. پھر وہ اپنے اللہ کو پہچاننے کے مرحلے طے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال، آپ نے خودی کے اوپر بڑی جو ہے وہ سارا کلام ہی آپ کا جو ہے وہ خودی کے اوپر ہے، تو اقبال جب یہ خود شناسی آ جاتی ہے اور خدا شناسی آ جاتی ہے تو پھر اس کی منزل کون سی ہوتی ہے؟ تو اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کی منزل یہ خود شناسی دراصل عقابی روح ہے. جب وہ بیدار ہوتی ہے تو اقبال نے اس کو کہا کہ دراصل خود شناسی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ ظاہر ہو جائے. تو اقبال کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں،
نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. پھر یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر یہ اقبال کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. یہ روٹی پانی، یہ مکان، یہ مٹی کے برتن، اگر تم نے اس کو رزق سمجھ رکھا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اس تصور سے بیزاری کا اعلان کر دیا. کیا میں نے اس آب و داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. تو اقبال کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان. تو پھر اس کو اپنی منزل یہاں یہ 4 مرلے کا مکان، کاروبار، پھر اس کو اپنا سٹیٹس، اپنا عہدہ، یہ اس کے لیے ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. پھر اقبال کہتے ہیں کہ اس کو اپنی منزل آسمانوں میں کہیں نظر آتی ہے. پھر وہ اپنی منزل کے جو سفر ہے وہ آسمانوں کی طرف طے کرنے شروع کرتے ہیں. تو اقبال سے کسی نے کہا کہ اقبال یہ آسمان طرح سے ہی کہا کہ پرے ہے نیلی چرح فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے. کہ تیری منزل یہ گلیکسیز، یہ سولر سسٹم، یہ جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، یہ چاند سورج، یہ تیری منزل نہیں ہے. ذرا اس سے آگے ہوگا تو گلیکسی آئیں گی، پھر ملکی گلیکسیز آئیں گی، ملکی ویز آئیں گے، پھر کلسٹر، پھر سپر کلسٹر آئیں گے. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ سپر کلسٹر بھی تیری منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تیری راہ کی گرد ہے. پرے ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے. تو علم ہمیں خود شناسی سے جب خدا شناسی کی طرف لے کے جاتا ہے تو یقین کریں کہ پھر ہم اپنے لیے نہیں، پھر ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. کسی نے پوچھا استاد جی سے کہ حضرت موت کو آسان کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے. تو کہا کہ اگر آپ موت کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو میرے پاس نسخہ نہیں ہے. ہاں سوری، کہا کہ زندگی آسان کرنے کا نسخہ بتا دیجئے. تو کہا کہ زندگی آسان کرنے کا نسخہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر موت آسان کرنا چاہتے ہو تو کسی کی زندگی آسان کر دو، کسی ایک کی زندگی آسان کر دو. تو اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ سارے مراحل انسان طے کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتا، پھر وہ اپنے لیے نہیں سفر کرتا، پھر وہ اپنے لیے جدوجہد نہیں، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے. علم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر آج پوری دنیا کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ علم سے اگر آپ کے اندر یہ 4 اوصاف پیدا نہیں ہو رہی، اور الحمدللہ یہ آج تو گوروں نے محنت کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتا کے نہیں بلکہ پریکٹیکلی ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ علم کے ساتھ تمہارے اندر کیا کیا اوصاف آنے چاہیے، جس کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں سمو دیا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو آج کا ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر علم کے ساتھ آپ کی 4 آپ کے اندر اوصاف پیدا نہیں ہو رہی تو پھر آپ اپنا پیسہ اور وقت تو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، لیکن حصول علم میں آپ کی کوئی جدوجہد اور کوئی ایفرٹس نہیں ہے. تو ایجوکیشنسٹ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات علم کے بعد آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، جس کو ہم خود اعتمادی کہتے ہیں. پھر گورا کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے اندر خود اعتمادی کے ساتھ یقین آتا ہے، جس کو ہم ایمان کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تیسری جو صفت ہے وہ آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے ذریعے آپ کے اندر کنٹریبیوشن کا. ہم جب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں، پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ خیرات دیتے ہیں اور خیرات دینے کا نتیجہ تو یہی ہے کہ مال کم ہونا چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے. ظاہری تقاضا یہ ہے کہ علم بانٹنے کے ساتھ تو علم کم ہونا چاہیے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ علم بانٹنے سے تو علم بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا. یورپ کا سٹائل یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا جوان بوڑھا اور پھر اپنی ضعف العمری کی طرف جو ہے وہ پہنچتا ہے تو اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں اس کو مزید عزت اکرام سے نوازا جاتا ہے، بلکہ مدرسے کے شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، شیخ کبیر بن جاتے ہیں، مرشد بن جاتے ہیں.
تو تیسرا گورا کہتا ہے کہ کنٹریبیوشن، اور الحمدللہ کنٹریبیوشن ایسا کہ جس میں نہ صرف ٹیچر، جس میں نہ صرف جو ہے وہ والدین، جس میں نہ صرف بلکہ ہر شخص کو وہ درس ملتا ہے کہ میں نے اب آگے کنٹریبیوشن کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کی ہمیں مثال ملتی ہے بڑی خوبصورت۔ ایک پچھلے دنوں واقعہ پڑھ رہا تھا میں، تھامس ایلوا ایڈیسن، جس نے ہم سارے اس کو ایک ایجاد سے جانتے ہیں، بلب کی ایجاد سے، لیکن اس کی 1000 کے لگ بھگ مختلف ایجادات ہیں۔ اس کو اسکول سے ایک رکا ملا اور رکا اس نے لا کے اماں کو دیا اور اماں کی آنکھ میں آنسو آئے، اور جب اس کی آنکھ میں آنسو آئے تو تھامس نے پوچھا کہ اماں what happened? What say my teachers in this letter? انہوں نے کیا کہا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے مدرسے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، یہ بچہ بہت ذہین ہے اور ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اور یہ نہ درسگاہ اس کے قابل ہے، اس کو آپ گھر میں خصوصی تربیت پہ۔ اب اس کی ماں کی کنٹریبیوشن دیکھیے کہ اس نے اس بچے کو گھر میں پڑھانا لکھانا اور اس کو ہنر سکھایا، اس کو ایک کارآمد شخص میں جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ تھامس ایڈیسن کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ایک امیر کبیر اور مشہور آدمی ہو گیا، میری جو تحقیقات تھیں، میری جو ایجادات تھیں پوری دنیا میں جب ان کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا تو مجھے اپنے خاندانی کچھ ڈاکومنٹس چاہیے تھے، وہ خاندانی ڈاکومنٹس تلاش کرتے کرتے وہ رکا میرے ہاتھ لگ گیا، اور جب وہ رکا میرے ہاتھ لگا تو میں نے اس پہ دیکھا کہ یہ تو وہی رکا ہے جو میں نے اپنی ماں کو اسکول سے لا کے دیا تھا، اور اس نے اس کو کھولا اور کھول کے جب اس نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ نہایت کند ذہن ہے، نالائق ہے، شرارتی ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں، اگر یہ ہمارے اسکول میں پڑھا تو ہمارے اسکول کا نام بدنام کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کی ماں کی کنٹریبیوشن دیکھیے کہ اس نے مجرم سے محرم بنا دیا ایک نقطے سے۔ یہ تھا کنٹریبیوشن۔ ایک کنٹریبیوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری اگر آفیسر کی ہے، آپ کی ذمہ داری اگر مینیجر کی ہے، آپ کی ذمہ داری اگر چائے بنانے کی ہے، تو کیا وہی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان سے جو اس کا تقاضا ہے وہ ہم سارے جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بنیادی 5 ارکان ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر تم راستے میں جا رہے ہو تو اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے تو اس کو اگر سائیڈ پہ کر دو گے تو تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے۔ بلکہ ایک بڑا خوبصورت ایک بچی کا واقعہ، ایک بچی کو میں نے اسلام قبول کروایا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس بچی کو قصداً پوچھا، میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا آپ نے اسلام قبول کر لیا، ان حالات میں اسلام قبول کیا جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو گردنیں مارتے ہیں، یہ تو قتل و غارت کرتے ہیں، یہ تو دنگا فساد کرتے ہیں، پوری دنیا کا امن اور سکون انہوں نے برباد کیا ہوا ہے، جو یورپین میڈیا ہر وقت جس پہ لگا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا انکل میں صرف ایک بات جانتی ہوں، اور اس سے اس بچی کی بنیادی جو علم سے وابستگی تھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ انکل آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جو مذہب وضو کے دوران نماز کے لیے زیادہ پانی بہانے سے منع کرتا ہے وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس بچی نے کہا کہ انکل جس مذہب کے اندر آپ کے گناہوں کی معافی اس بات کے اوپر منحصر ہو کہ اگر تم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر سائیڈ پہ کر دو تو تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، وہ کسی کی گردن کیسے کاٹ سکتا ہے؟ ایک بچہ جو کہ کشتیوں کو رنگ کا کام کرتا تھا، اس سے ایک معاوضہ طے ہوا، معاوضہ طے ہونے کے بعد مالک نے کہا کہ اس کو تم نے میری بوٹ کو پینٹ کرنا ہے، اور پینٹ کرنے کے بعد وہ بچہ ادھر سے نکل آتا ہے اور اسی مالک کے بچے اور کچھ دوست
اور اس کی بیوی وہ اس بوٹ میں جاتے ہیں اور دور تک چلے جاتے ہیں اور وہ کافی تاخیر ہو چکی ہے لیکن وہ بچے ابھی تک واپس نہیں آئے. تو پوچھا کہ وہ بچے کہاں پہ ہیں؟ دوسرے خادم نے کہا کہ مالک آپ نے وہ بوٹ دی ہے جو ڈیمیج ہو چکی تھی, جس کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو چکا تھا, اور اس کو تو مرمت کے لیے ہم نے بالکل سائیڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا, اور اب کیا تھا کہ اب رونا پیٹنا شروع ہو گیا. اب رونا پیٹنا شروع کہ اس پانی میں, بوٹ میں پانی جا چکا ہوگا, اب تک وہ دفن ہو چکے ہیں, اب تک تو ان بچوں کا گوشت مچھلیاں کھا پی چکی ہوں گی, لہٰذا اب رونا پیٹنا شروع ہو گیا. اور اس شخص نے اپنی ایک دولت کا, ہوتا یہی ہے نا کہ جب کوئی صدمہ آتا ہے تو ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ میں اپنی ساری بلکہ آدھی دولت جو ہے وہ غریب یتیم مسکین بچوں کے لیے وقف کرتا ہوں, اور بس اب کیا ہے, اب تو بس ان کو یاد کروں گا, ان کے لیے احسان ثواب کروں گا اور دعا کروں گا اور بس. لیکن اچانک وہ بورڈ نمودار ہوتی ہے, اور وہ نمودار جب ہوتی ہے تو سارے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا, یہ بورڈ تو ڈیمیج تھی. اور دیکھا وہ بورڈ کے اندر جب جا کے دیکھا, بچے اترتے ہیں بورڈ کے اندر جا کے جب دیکھا تو اس میں پوٹین بری ہوئی تھی, اس کے اوپر ایک پھٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 4 کیل لگے ہوئے تھے. پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ پینٹ والے کو بلایا اور پینٹ والے سے کہا کہ کیا جب تم پینٹ کر رہے تھے تو تم نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ مرمت اس کی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مالک میں نے دیکھا کہ پینٹ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں تھی, لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, لہٰذا میں نے اس کے اوپر پوٹین بری پھٹی لگائی اور 4 کیل ٹھوک دیے. تو میرا کیا گیا؟ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا کیا گیا ہے, لیکن اب تم وہ اچھی طرح سے دیکھ لو گے جو تمہیں اب آنے والا ہے, وہی آدھی دولت جو اس نے صدقہ کی تھی وہ ساری کی ساری دولت اس کو دے دی. یہ کیا ہوا کہ جب علم ہمیں کنٹریبیوشن سکھاتا ہے, علم بانٹنا سکھاتا ہے, علم اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دیتا ہے یا وہ احساس دلاتا ہے, تو پھر صرف ہمارے مقدر میں جنت نہیں آتی, پھر جنت الفردوس ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ علم سے ہوتا ہے, یہ علم کی برکت سے. کنٹریبیوشن, کریٹیوٹی. پھر وہ ایک عام شخص نہیں رہتا, جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اسلاف کے ذریعے اس امت کو بتایا کہ تم کوئی ڈیپینڈڈ لوگ نہیں تھے, تم کوئی کسی کے اوپر انحصار کرنے والے لوگ نہیں تھے. ہم نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے علوم و فنون سے اپنے سینوں کو روشن کیا تو انہوں نے پھر مختلف قسم کے جو ہے وہ علوم و فنون ایجاد کیا. اسم الرجال کا, جب گورے نے اسم الرجال کا فن دیکھا کہ یہ فن تو نہ کائنات میں پہلے کبھی موجود تھا اور نہ اس کے بعد کسی کو توفیق ہوئی یہ اس طرح کے علوم و فنون ایجاد کر, یہ تو صرف اسم الرجال کے حدیث کس سے لی, کس نے لی, اور وہ شخص کیسا تھا, اس کے آباء و اجداد کیسے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک کریشن پیدا ہوتا ہے. تو میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, یہی علم جب کسی کے پاس نہیں ہوتا نا تو میرے جیسے شخص کو ایک برف بیچنے والا اپنے پھٹے کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا. میں عیسائی تھا اور ایک مسلمان کی دکان تھی, اس کی برف کا پھٹا تھا, اور برف کا پھٹا جب برف بک جاتی تھی تو ہم اس پھٹے کے اوپر بیٹھتے تھے اور پھٹا ٹھنڈا ہوتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ وارث میں پھٹے تے نہ بیٹھے اگر یار, تمہیں پتہ ہے تو صحیح گیا, پھر لوگ برف لین تو اعتراض کرتے. سردیوں میں ہم ایک تندور کے اوپر بیٹھا کرتے تھے, حمید بھائی کے تندور کے اوپر. تو وہ حمید بھائی کسی کو منع نہیں کرتے تھے, وہ صرف مجھے منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وارث تندور تے نہ بیٹھے کر یار, مسلمانوں نے نان اور روٹیاں لینیاں ہوندیاں, پھر اعتراض کر دینے کہ تاڈے تندور دے اوتے عیسائی بیٹھا. اور پھر اسی تاریک قلب و اذہان میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لا الہ الا اللہ کا فہم اور اس کی تفہیم داخل کرتا ہے اور وہ منور ہو جاتا ہے, تو آج وہی لوگوں کی خواہش ہے کہ عبدالوارث ہماری مسجد میں سال میں کم سے کم 1 یا 2 جمعے پڑھا دیا کرے. یہ وہ علم تھا کہ جس نے ایک امی قوم کو,
ایک ایسی قوم جو پانی پلانے کی وجہ سے جن کے اندر جنگ و جدل شروع ہو جایا کرتے تھے. ایک باغ سے چڑی اڑ کے کسی دوسرے کے باغ میں اگر جا کے بیٹھ جاتی تھی تو اس بات پہ وہ لڑائی جھگڑا شروع کرتے تھے کہ تمہارے باغ سے اڑنے والی چڑی میرے باغ میں کیوں آ کے بیٹھی. اب راستے میں جاتے ہوئے اگر کسی کا گھوڑا آگے کسی کے گھوڑے سے چلا گیا تو اس بات پہ قتل و غارت اور نسل در نسل چلتی تھی کہ تم نے میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا چلانے کی جرت کیسے. اور علم نے ان کی ایسی کایا پلٹی کہ آج بھی پوری ترقی یافتہ دنیا ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے کہ واقعی دنیا کے اوپر جو انہوں نے اپنے نقوش ثبت کیے ہیں، کائنات میں اتنے بہترین اور اتنے دوست اور انسانیت دوست اور جو ہے وہ فلاح و بہبود کے مواقع فراہم کرنے والی انسانیت میں ایسی کوئی جماعت نہیں دیکھی گئی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار دیکھے گئے. تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم 3-3 4-4 5-5 گھنٹے پھٹوں کے اوپر بیٹھ کے گزار دیتے ہیں، لیکن مسجد میں قاری صاحب کے پاس کو آدھا گھنٹہ قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک صاحب انگلستان میں ایک امام مسجد کے پاس آئے کہ میں بہت فیسینیٹ آئی ایم فیلنگ دا ویری فیسینیشن کہ یہ جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے تو کین یو ایکسپلین می واٹ آر یو ریسائٹنگ، یہ آپ جو تلاوت کر رہے تھے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. تو وہ شاید کوئی میرے جیسا فرد تھا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب تو میں بھی نہیں جانتا. آج اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو کیا ہمارے اندر کوئی اتنی اہلیت ہے کہ ہم ان کو صرف جو ہے وہ بنیادی 5 ارکان کی جو ہے وہ تعریف کر کے بیان کر دیں؟ آج کا دن جس طرح مولانا نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا، کاش کہ ہم اس کا ہی علم حاصل کر لیں تو پتہ چلے کہ آج کا دن اللہ کے ساتھ وفا کا دن ہے. آج کا دن اللہ کے احکامات پہ کٹ مرنے کا دن ہے. آج کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدے بجا لانے کا اور پھر پوری زندگی اس روش کو اختیار کرنے کا دن ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب علم حاصل کریں گے، جب دین کو پڑھیں گے، جب دین کو سمجھیں گے، جب دین کی تعلیم و تربیت اپنا اشعار بنا لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر ہمیں وہاں سے اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہے، جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اکثر غیر مسلم میرے اپنے گھر کے لوگ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وارث بھائی آپ جو اسلام پیش کرتے ہیں یہ کوئی اور ہے اور جو معاشرے میں مروجہ اسلام ہے یہ کوئی اور ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، اسلام تو ایک ہی ہے، بس یہ ہے کہ کچھ جاننے والے ہیں کچھ نہ جاننے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جاننے والوں میں شمار فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے کہ جو دین کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی عبدالوارث ہم بھی غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ایک اچھے مسلمان بن جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہم ہیں، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اچھا مسلمان کی علامت نہیں ہے. اچھا مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے مانے، پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے. یہ ایک عام فہم سی جو ہے وہ ایک مسلمان کی تعریف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے یہاں پر بچے ہیں ان کے اندر بھی شوق ذوق پیدا فرمائے کہ وہ علم کو حاصل کریں اور علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ سورج کی شعاؤں کی طرح پوری دنیا میں اپنے علوم و فنون کو جو ہے وہ پھیلا سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بھی جو ہے وہ دنیا میں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور جو ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لگے ہوئے ہیں، بہرحال علم کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سمجھ میں یہی آئی، ہم نے تو اپنے جو شیوخ الحدیث ہیں ان کو بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہی دیکھا اور کہا کہ ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ سمجھ رہا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جنہوں نے ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی، اگر وہ بھی آج اس بات کے طالب ہیں کہ ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی تو کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں ہوتا، میرا اور آپ کا. تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ایمان کے، جو اسلام کے تقاضے ہیں، جو حصول علم کے تقاضے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔